السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ہماری سیریز اب فیصل آباد کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے ہر ایک حلقے کے حوالے سے ہم اپنا انالیسس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے یہاں پر کیا ہوا، اب یہاں پر کیا سچویشن ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر لوگ تبدیل ہو چکے ہیں، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، پینل تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن کو ہم اپنے اس چینل کے اوپر نو سائڈ کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آپ اگر فیصل آباد کی یا پاکستانی سیاست کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج جس حلقے کو ہم ڈسکس کریں گے، یہ حلقہ جو ہے یہ NA99 ہے۔ یہ حلقہ جو ہے یہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے رضا نصر اللہ گھمن صاحب جو ہے وہ یہاں پر جیت گئے تھے۔ رضا نصر اللہ گھمن جو ہے انہوں نے پچھلے الیکشن کے اندر یہاں پر 77,000 ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد آزاد حیثیت میں مسعود نذیر صاحب تھے یہاں پر، انہوں نے 69,000 ووٹ لیے تھے۔ اور پھر مسلم لیگ نون کے یہاں پر میاں محمد فاروق صاحب جو تھے وہ 57,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب اس دفعہ یہاں پر میاں فاروق صاحب جو ہے وہ میاں محمد فاروق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے۔ یہاں پر اگر ہم ووٹ بینک کی بات کریں، جہاں پر جٹ برادری کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، سب سے زیادہ فیصل آباد کے اندر اس ایریا کے اندر جٹ برادری جو ہے وہ یہاں پر رہتی ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھوڑا سا اونچ نیچ ہوا ہے، وہ ان کے کینڈیڈیٹ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ جو رضا نصر اللہ گھمن صاحب تھے وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اب وہ یہاں اس سیٹ کے اوپر آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر اسلام توصیف جو ہے اسد توصیف، انہوں نے یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسد توصیف کو ہی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپنا کینڈیڈیٹ مقرر کرے گی۔ لیکن کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد اسد توصیف نے یہاں پر ایک ریٹن اپلیکیشن دی ہے، ہینڈ ریٹن، کہ میں یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا اور میرے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو پھر سے ایک اور کینڈیڈیٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا ان کو۔ اب یہ جو اسد توصیف صاحب ہیں، یہ ایک بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے، اس سیٹ کے اوپر یہ مقابلہ اچھا کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ لیکن ان کے اوپر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو اندیکھا دباؤ ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ برداشت کر جاتے ہیں، کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ہر کسی کی مجبوری ہے۔ تو اس اسد توصیف صاحب بھی اسی گیم کے اندر مارے گئے اور وہ اب انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہاں پر اب ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آخر کون سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو یہاں پر مسلم لیگ نون کے خلاف یہاں پر فیصل آباد کے اندر MNA کا اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پوٹینشلی جہاں پر 3 کینڈیڈیٹ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر MNA کا ٹکٹ جاری کر سکتی ہے اور جنہوں نے یہاں پر MNA کے لیے کاغذات بھی جہاں پر جمع کرا رکھے ہیں۔ پہلا تو ہے ملک عمر فاروق صاحب، جہاں پر MPA پچھلے دفعہ منتخب ہوئے، وہ وزیر بھی رہے ہیں۔ ملک عمر فاروق صاحب پاکستان تحریک انصاف کی پہلی چوائس ہو سکتے ہیں اسد توصیف کے جانے کے بعد۔ وہ کیونکہ MPA ہیں، اس حلقے کو جانتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر وہ ایک بہتر چوائس ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سجاد رندھاوا صاحب ہیں، وہ بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے MPA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ وہ یہاں پر اب MNA کے کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد آپشن یہ بھی ہے۔ اور آخری یہ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ احسن رضا کرل صاحب ہے، یہ بھی اس سیٹ کے اوپر NA99 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ملک کے اندر جس طرح سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ آج یہ خبر ملی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سب لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ وقتی طور کے اوپر ہے، یہ ہائی کورٹ کے اوپر کسی اور جگہ کے اوپر یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس بات کو کوئی زیادہ آگے کوئی وہ کر رہا ہوگا۔ اس کے وکیل ظاہر ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا۔ تو یہ جو NA99 ہے فیصل آباد کا حلقہ،
اس حلقے کے اوپر جو مسلم لیگ نون ہے ان کی پوزیشن بہتر ہے کچھ. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رضا نصر اللہ صاحب جہاں پر پچھلی دفعہ جو جیتے تھے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے ہیں. نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑا کر رہی ہے. جو پی ٹی آئی کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اینڈ موقع کے اوپر. اب ان کو جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس تھے ان کے اوپر اتفاق کرنا پڑے گا. اب وہ کس طرح سے کمپین کرتے ہیں, کس طرح سے اپنا پینل تشکیل دیتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ ایک بندے کو ایم این اے کا ٹکٹ دیتے ہیں, باقی کو ایم پی اے کے اندر کس طرح ایڈجسٹ کریں گے, تو یہ ایک پوری نئی ایک ایکسرسائز کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. اس سیٹ کے اوپر بہرحال جب تک کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آتا اس وقت تک یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر مسائل کا سامنا ہے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو حلقہ ہے ہمارا NA97 اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو سو مچ.